ہمارا یہ نظریہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی عطا سے علم عطائی، غیب کا علم جو ہے نا اپنی عطا سے دیا ہے. ذاتی علم فقط اللہ تعالیٰ کے پاس ہے غیب کا، اس کے علاوہ اور کسی کے پاس نہیں ہے. لیکن اللہ تعالیٰ جسے چاہے عطا کر سکتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء علیہ السلام کو عطا کیا ہے. تو یہ ہمارا نظریہ ہے، اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے قرآن و حدیث کے عین موافق ہے. کیا ہے؟ وما هو علی الغیب بدنین. اس سے مراد جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے. لیکن کچھ لوگ ہوتے ہیں کہتے ہیں نہیں، اللہ تعالیٰ کو فقط غیب کا علم ہے، اس کے علاوہ اگر کوئی علم غیب مانتا ہے، اس بات کا قائل ہے، تو وہ کیا ہے، شرک بھی کرتا ہے، بدعتی بھی بن جاتا ہے، طرح طرح کی اپنے طرف سے حکم لگاتے ہیں. اور ایک اور حدیث مبارکہ بھی لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں جس کی ناقص تشریح کرتے ہیں. وہ حدیث مبارکہ پہلے ہم سن لیتے ہیں. حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ غیب کی کنجیاں کتنی ہیں؟ 5 ہیں. غیب کی کنجیاں 5 ہیں جنہیں صرف اللہ ہی جانتا ہے، کوئی اور نہیں جانتا. کون جانتا ہے؟ فقط اللہ ہی جانتا ہے، اللہ کے علاوہ اور کوئی بھی نہیں جانتا. ان میں سے پہلا کیا ہے کہ کل کیا ہوگا، اور کوئی بھی نہیں جانتا، فقط کون جانتا ہے؟ اللہ تعالیٰ. کل کیا ہوگا یہ مجھے اور آپ کو نہیں پتا. یہ کس کو پتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کو پتا ہے کہ کل پتہ نہیں ہم ہوں گے یا نہیں ہوں گے. اگر ہوں گے تو ہم کیا کام کریں گے، مجھے اور آپ کو نہیں پتا. دوسرا کیا ہے کہ کوئی بھی نہیں جانتا کہ ماں کے پیٹ میں کیا ہے. ماں کے پیٹ میں کیا ہے، بچہ ہے یا بچی ہے، یہ میں اور آپ نہیں کہہ سکتے. یعنی کیا ہے، یہ اللہ ہی جانتا ہے. اور تیسرا کیا ہے کہ اور کوئی نہیں جانتا کہ وہ کل کیا کرے گا. یعنی جیسے سوچیں ہوتی ہیں نا، کل میں فلاں فلاں کام کروں گا، یہ ایک سوچ ہے، لیکن حقیقی اعتبار سے وہ کیا کرے گا یہ اس بندے کو نہیں پتا، فقط اللہ کو ہی پتا ہے. اور کوئی نہیں جانتا کہ زمین میں کس جگہ پر وہ مرے گا. یعنی زمین پر کون سی جگہ پر وہ مرے گا، کہاں پر یہ مدفن ہوگا، یہ بھی کسی کو نہیں پتا، یہ اللہ ہی کو پتا ہے. اور نمبر 5واں کیا ہے، اور کوئی نہیں جانتا کہ بارش کب آئے گی. کیا آئے گی؟ بارش کب آئے گی. اب یہ حدیث مبارکہ نا جو غیر مقلدین ہے وہ اس کی حدیث مبارکہ کی تشریح کر کے کہتے ہیں، دیکھو بریلوی حضرات اور لوگ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب کا علم ہے، لیکن حدیث مبارکہ کہہ رہی ہے کہ اللہ کو یہی ہے، اس کے علاوہ اور کسی کو نہیں ہے. تو پہلے میں اس کی وضاحت اس طریقے سے کروں. پہلا کیا ہے کہ کل وہ کیا کرے گا، اس کا یعنی کوئی بھی نہیں جانتا. اس سے مطلب یہ ہے کہ حقیقی اعتبار سے فقط اللہ ہی کو پتا ہے کہ وہ کل کیا کرے گا، اور کسی کو نہیں پتا. یہ سے واضح بات ہے. اور دوسرا کیا ہے کہ ماں کے پیٹ میں کیا ہے، یہ میں اور آپ نہیں جانتے. لیکن آج آپ جانتے ہیں الٹرا ساؤنڈ کی وجہ سے بتا دیتے ہیں بھائی آپ جو ہے نا بچہ ہے یا بچی ہے، سارے لوگ جانتے ہیں، آج کل کا زمانہ ہے. اور اس کے بعد کیا ہے کہ وہ کس جگہ پر مرے گا. آپ نے سیرت کی کتابوں میں پڑھا ہوگا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صبح جو ہے نا یہاں فلاں جگہ پر مسلمان اور کافروں کی جنگ ہوگی، اور فلاں فلاں کافر جو ہے نا فلاں فلاں جگہ پر مرے گا. اب سیرت نگاروں نے وہ لکھا ہے کہ حضور علیہ السلام نے اپنی چھڑی مبارک سے نا وہ دائرہ بھی کھینچ دیا، دائرہ کھینچ کے بتایا کہ فلاں کافر یہاں مرے گا، فلاں کافر یہاں مرے گا، فلاں کافر یہاں مرے گا. یہ سیرت نگار جنہوں نے حدیث مبارکہ اور سیرت کی کتابوں سے شغف ہے نا اس کو پتا ہوگا. اس کے بعد کیا ہے کہ یہ بارش کب ہوگی. اب آپ جانتے ہیں کہ بہت سارے محکمہ موسمیات پہلے سے ہی بتا دیتی ہے کہ بھئی بارش کب آئے گی، کس دن آئے گی، کس ٹائم آئے گی، کتنی آئے گی، کتنا زور سے آئے گی، کتنی اس میں ہوا ہوگی، کتنی بارش ہوگی. فقط یہ کہ سائنسی اعتبار سے سب کو پتہ چل جاتا ہے. تو بتاؤ وہ لوگ جو حضور علیہ السلام کا علم غیب کا انکار کر رہے ہیں، تو یہ کیا سائنس مطلب اللہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ نقل کفر نہ کفر باشد. وہ لوگ کہتے ہیں کہ معاذ اللہ تعالیٰ کے نبی کو تو علم غیب نہیں ہے لیکن سائنس کو ہے. اس کے علاوہ ہمارے علماء کرام نے کیا فرمایا ہے کہ اس علم سے مراد علم ذاتی قدیم واجب الوجود غیر متناہی بالفعل ہے. یہ بلا شبہ اللہ ہی کو ہے. کیا ہے؟ اللہ کے علاوہ اور کسی کو نہیں ہے. رہ گیا علم عطائی، غیب کا علم. اللہ تعالیٰ اگر اپنی امت میں سے انبیاء کو، سلف صالحین کو، اولیاء اللہ کو اپنی عطا سے دینا چاہے تو یہ نہ شرک ہے، نہ حرام ہے، نہ ناجائز ہے، نہ مشرک کوئی ہو جاتا ہے. یہ ماننے والے یہ اللہ کی عطا سے ہے، کوئی دے ہو سکتا ہے. اور اس کے علاوہ
جو لوگ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ان 5 باتوں کا پتہ نہیں ہے، تو ہمارے علماء کرام نے لکھا ہے، وہ کیا ہے کہ علامہ ابراہیم بیجوری رحمت اللہ تعالی علیہ شرح قصیدہ بردہ میں لکھتے ہیں، کیا ہے شرح قصیدہ بردہ میں لکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے دنیا سے تشریف لے جانے سے پہلے ان 5 باتوں کا علم عطا فرما دیا تھا. کیا ہے؟ ان 5 باتوں کا علم عطا فرما دیا تھا. پہلے نہیں تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب حضور علیہ السلام اس ظاہری دنیا سے جانے والے تھے تو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان 5 باتوں کا علم عطا فرما دیا. اور میرے اور آپ کی دیکھیں، ہمارے علماء، اکابرین، مصنفین، محدثین، مورخین، بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو لوگ کہتے ہیں کہ نہیں حضور علیہ السلام یہ بھی نہیں کر سکتے، وہ بھی نہیں کر سکتے. تو وہ دیکھیں ہمارے اکابر، ہمارے علماء، ہمارے مصنف، ہمارے مورخین، ہمارے محدثین جتنے بھی ہیں، وہ کیا کہتے ہیں کہ بھائی حضور علیہ السلام میں یہ بھی خوبی ہے، یہ بھی تعریف ہے، یہ بھی حضور علیہ السلام کی اچھائی ہے، یہ بھی حضور علیہ السلام کے اندر وصف ہے، اور شریعت سے ٹکراتا نہیں ہے. حضور علیہ السلام کی تعریف ہے اس میں، ہر جگہ پر کیا دیکھتے ہیں، ہر جگہ پر حضور علیہ السلام کی خوبی دیکھتے ہیں کہ یہاں پر بھی حضور علیہ السلام میں خوبی ہے، یہاں پر بھی حضور علیہ السلام میں خوبی ہے. لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں جو حضور علیہ السلام میں ثم معاذ اللہ کیا ہے وہ خراب باتیں، ڈی گریڈ کرنے والی باتیں دیکھتے ہیں کہ نہیں حضور علیہ السلام تو یہ بھی نہیں کر سکتے، نہیں حضور علیہ السلام تو وہ بھی نہیں کر سکتے، یہ بھی نہیں کر سکتے. تو بتاؤ وہ آیا امت کو کیا درس دینا چاہ رہے ہیں؟ کیا ہے؟ آیا امت کو کیا درس دینا چاہ رہے ہیں کہ وہ اپنے نبی سے کتنی وفا کریں، کتنی محبت کریں. جو لوگ یہ کہیں کہ ثم معاذ اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدرسہ دیوبند میں پڑھے، تو بتاؤ ان لوگوں سے کیا دین سیکھیں ہم؟ اللہ تعالیٰ تو کیا فرمایا، الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان. کیا ہے؟ اللہ فرما رہا ہے کہ میں نے اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جبریل کا بھی کیا شاگرد نہیں بنایا. جبریل بھی وہی لانے والے ہیں، استاد نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو علم سکھانے والا استاد میں رب ہوں فقط، اس کے علاوہ اور کوئی ہے ہی نہیں. لیکن جو لوگ یہ کہیں کہ بھئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیوار کے پیچھے کا علم نہیں ہے، وہ بتاؤ امت کو کیا رہنمائی دیں گے؟ جو لوگ یہ کہیں کہ بھئی اللہ تعالیٰ ثم معاذ اللہ جھوٹ بول سکتا ہے، بتاؤ میں اور آپ ان سے کیا دین سیکھیں گے؟ اس سے اچھا تو وہ پنڈت ہے جو روزانہ جا کر اپنے بت کے سامنے ہری رام کرتا ہے، کہتا ہے بھئی میرا بت میں کوئی عیب نہیں ہے، وہ سچا ہے، سب کچھ ان کی تعریف و ثنا کرتا ہے. وہ ہمارا مسلمان نام نہاد کا جو اپنے آپ کو مسلمان کہے اور یہ کہے کہ میرا رب ثم معاذ اللہ جھوٹ بول سکتا ہے، تو بتاؤ میں کون سے رب کی عبادت کروں، میں کس رب کو مانوں؟ ہم اہل سنت کا عقیدہ یہ ہے کہ جھوٹ تو بہت بڑا گناہ ہو گیا، جھوٹ تو بہت بڑا گناہ ہو گیا. ہمارے نزدیک اللہ تعالیٰ کیا ہے، ہر عیب سے چھوٹے سے چھوٹا جو عیب ہے نا، اللہ تعالیٰ اس سے بھی پاک ہے. کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ اس سے بھی پاک ہے. تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خوش آمدید علامہ آصف قادری آفیشیل میں. درس بخاری کی اس بابرکت سیریز کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن ضرور دبائیں. علامہ آصف قادری آفیشیل پر درس صحیح بخاری کا سلسلہ جاری ہے. اس علمی سفر کا حصہ بنیں اور چینل کو سبسکرائب کریں.